ایک مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بلوچستان حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ کچھ بیان فرمائیے کہ آج آپ کی میٹنگ ہوئی چیف سیکریٹری صاحب سے اپنے مطالبات کے حوالے سے، بتائیے آپ کی کیا فیلنگز ہیں، کیا اس میں طے ہوا، کچھ آپ کو لگتا ہے حکومت سنجیدہ ہے آپ کے مطالبات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ بات اپنی عوام تک پہنچا دیں۔ تو ہمیں ملاقات ہوئی، آج سے ملاقات میں مجھے اندازہ ہوا کہ بلوچستان حکومت کی غیر سنجیدگی واضح ہو گئی کہ بلوچستان حکومت انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ تو ایک دو چیزوں پہ ڈسکس ہوئی، پھر ہم نکل آئے۔ تو مجھے اس ملاقات میں چیف سیکرٹری تو ایک بیوروکریٹ سے اس کے سربراہ ہے، لیکن عوامی نمائندے کے ایک صوبائی حکومت کے کیا ترجیحات ہیں، انہوں نے اس کو کیا ٹاسک دیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس لیے ہم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، کیوں ہم بھیجے گئے تھے۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا اس ملاقات سے بلوچستان حکومت انتہائی، ایک مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بلوچستان حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جب میں اسماعیل عمر سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی، جو مقامی صحافی ہیں آپ کے علاقے کے، انہوں نے کہا کہ بڑی امیدیں تھیں کہ یہاں پر سی پیک کے بعد مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں گے، سڑکیں بنیں گی اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی نوکریاں ملیں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں۔ تو کچھ آپ بیان فرمائیں گے کہ اگر وہاں پر کوئی کام ہوا ہے تو پھر مقامی لوگوں کو روزگار نہیں ملا، اگر نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا؟ نہیں، اسماعیل عمر صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ سی پیک سے تو ہمیں بہت کچھ ملا ہے، سی پیک سے تو ہمیں ہزاروں چیک پوسٹیں ملی ہیں۔ بلوچستان والے تو بہت ناشکرے ہیں، اتنے چیک پوسٹیں ملی ہیں کہ ہر کلومیٹر پر ایک چیک پوسٹ ہے، تو سی پیک کے بدولت ہے۔ ہم اسپتال جاتے ہیں، بلوچستان کو سی پیک کی وجہ سے کہتے ہیں، پھر ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے خلاف ہیں، یہ ترقی کے خلاف ہے۔ بھئی ہم کون سا بیوقوف ہوگا جو ترقی نہیں چاہتا ہے، کون سا بے عقل ہے جو ترقی نہیں چاہتا ہے، پانی نہیں چاہتا ہے، بجلی نہیں چاہتا ہے، تعلیم اور علاج نہیں چاہتا ہے۔ تو آپ یقین مانیں پورے بلوچستان کو سی پیک کی مد میں چیک پوسٹوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بلوچستان حکومت کو اور وفاقی حکومت کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ سی پیک کی وجہ سے ہمیں چیک پوسٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چیک پوسٹ جو ہے بظاہر تو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ جو حفاظتی اقدامات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے دشمن بھی بہت ہیں جو حملہ بھی کرتے ہیں، آ کے ترقیاتی کاموں کو بھی روکتے ہیں، تو اس کی تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگوں کی تکالیف ہیں وہ کیوں بڑھی ہیں چیک پوسٹ؟ کیونکہ یہ تو دہشت گردوں کو روکنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، عام آدمی کو تو وہاں پر پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب، نہیں، لوگ دہشت گرد تو آزاد ہیں، منشیات سر عام بک رہا ہے، دن کی روشنی میں بک رہا ہے، ڈیتھ اسکواڈ فعال ہیں، پرائیویٹ مسلح لوگ فعال ہیں، خوف کا ماحول لوگوں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ تذلیل تو عام شہریوں کی ہوتی ہے، ٹیچروں کی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی ہوتی ہے، علماء کی ہوتی ہے، عام نوجوانوں کی ہوتی ہے، ماؤں بہنوں کی ہوتی ہے، ماہیگیروں اور مزدوروں کی ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ چیک پوسٹوں سے ہمیں کوئی سیکورٹی عوام کو نہیں ملا سوائے تذلیل کے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی بلوچستان کو سی پیک کی مد میں اگر موٹر وے بلوچستان کو نہیں ملتا، پورے 1500 کلومیٹر موٹر وے سی پیک میں بنا ہے، 1 کلومیٹر بلوچستان میں نہیں ہے۔ یہاں بلوچستان کو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار چیلنج بھی دے رہا ہوں کہ مجھے سی پیک پروجیکٹ میں بلوچستان میں کوئی ایک پروجیکٹ کوئی دکھا دے کہ یہ سی پیک کی وجہ سے بلوچستان کو ملا ہے، پھر کوئی آ کے ہم پہ الزام بھی لگا سکتے کہ سی پیک بلوچستان میں موجود تھا، یہ لوگوں نے مخالفت کی۔ بھائی بلوچستان میں سی پیک وجود ہی نہیں رکھتا، موجود ہی نہیں ہے۔ سی پیک کے نام پر ہماری جو تذلیل ہو رہی ہے، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، اس کے نام پہ جو وسائل لوٹے جا رہے ہیں ہمارے نام کے ساتھ، اس لیے تو ہم چیخ رہے ہیں، اس لیے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو روزگار یہ اس سیکورٹی کے نام پر، چیک پوسٹوں کے نام پر، ترقی کے نام پر اور سی پیک کے نام پر جو ہمارا روزگار چھینا جا گیا ہے ٹرالر مافیا کے ذریعے،
بارڈر مافیا کے ذریعے، ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے، ڈرگ مافیا کے ذریعے جو ہماری تذلیل، جو ہمارا روزگار چھینا گیا ہے، یہ وہی نام نہاد ترقی کے دعووں کے بعد ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ نے کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب سے جو بات ہوئی بڑا ان کا غیر سنجیدہ رویہ تھا، آپ اٹھ کے باہر آ گئے، اب آگے مزید کیونکہ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ اسد عمر صاحب اور زبیدہ جلال صاحبہ جائیں گی، تو آپ لوگ ملیں گے ان سے یا آپ تیار ہیں ان سے بات کرنے کے لیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہا کہ چیف سیکرٹری صاحب کا رویہ غیر سنجیدہ تھا۔ چیف سیکرٹری تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کے بیاف پہ آئے تھے، ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے باتوں سے مجھے لگا، انداز سے مجھے لگا کہ بلوچستان حکومت میں چیف سیکرٹری تو ایک افیسر ہے، وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، عوام کا نمائندہ نہیں ہے، تو میں بلوچستان حکومت کے اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ 1 مہینے بعد ہم سے چیف سیکرٹری صاحب کو بھیجا ہم سے ملاقات کے لیے، لیکن باتوں سے لگا کہ بلوچستان حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ 4 وفود بھی تو آ چکے ہیں نا آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، اب چیف سیکرٹری صاحب کو بھیجا گیا ہے، اب ہائی لیول پہ بھی اسد عمر صاحب آئے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، تو ڈیڈ لاک کی ریزن کیا ہے؟ ابھی تک ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ڈیڈ لاک یہ کہ گراؤنڈ میں کوئی موجود نہیں ہے۔ ہم دیکھیں، ہم تو ان کو نہیں کہہ رہے کہ مٹھائی کے ڈبے لے آئیں، ان کو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ملاقات کے لیے، ہم دیدار کے لیے ترس رہے ہیں آپ کے کہ ہمیں اپنا دیدار کرائیے، ہم اس کے لیے کوئی شوق نہیں رکھتے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج کا مقصد ہے، گراؤنڈ میں چیزیں نظر آنی چاہیے، گراؤنڈ میں ہمارے مطالبات عمل درآمد ہو، پھر چاہے کوئی بھی نہ آئے، ہم احتجاج خود ختم کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جو اسد عمر صاحب اور زبیدہ جلال صاحبہ سے بھی آپ پھر ملیں گے، کیونکہ صوبائی حکومت سے تو آپ مایوس لگ رہے ہیں، ان کا رویہ آپ کو لگتا ہے غیر سنجیدہ ہے؟ نہیں، ہم سب سے ملیں گے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، عوامی لوگ ہیں، جو بھی آئے گا ہم بات کریں گے، جو بھی آئے گا ہم اس سے ملیں گے، بات کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پریکٹیکلی گراؤنڈ میں کوئی چیز موجود نہ ہو، زبانی دعووں سے ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے، ملیں گے سب سے۔